بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ روحانی عملیات گروپ والوں کے لیے اسپیشل ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اس میں عزم کا یا مختلف قسم کے عمل کے، لیکن خاص کر جن لوگوں نے اس میں عزم کے عمل کیے ان کو یہ طریقہ کار اور ان کی اجازت ہے، باقی عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ نہ بھی یہ ویڈیو دیکھنا چاہے تو بے شک نہ دیکھے۔ جن لوگوں نے اس میں عزم کا عمل کیا یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے۔ مثلث نقوش کا استعمال اور اس میں عزم، ٹھیک ہے، جن جن لوگوں نے مکمل طور کے اوپر ہماری زیر نگرانی اس میں اعظم کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اس کا چلا کیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ان کے لیے ہے کہ وہ کس طرح استعمال کر سکتے اس عمل کو، اور کیا کیا جو ہے نا، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ویڈیوز آئے گی اور اس کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس کو کس طرح، اب سب سے پہلے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پتہ ہے نقوش کس طرح بناتے ہیں، نقش کیا ہے، تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ان کو یہ بتایا جائے گا کہ، اور وہ ان لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، اور جو ہے نا اس کے اندر جو نقش دیے وہ اپنی پرسنل ڈائری کے بیچ میں نوٹ کر لے، ٹھیک ہے، اور آگے بتایا بھی جائے گا کہ ان نقش کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان نقش کی چال جو آگے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، مثلث نقوش کی چال دی گئی آگے، ٹھیک ہے، کہ یہ مثلث نقش جو آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو جب اس میں اعظم کے ذریعے بتایا جائے گا کہ جن جن اس میں اعظم کے اپنے زکوٰۃ ادا کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ کس طرح جو ہے نا بندش، جادو، جنات کی کاٹ سکتے ہیں، اور جس طرح کے پیچھے ویڈیوز بھی آئی ہے رزق میں برکت کے لیے، ٹھیک ہے، اور جادو جنات کی کاٹ کے لیے، تو وہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ اس میں اعظم کے ذریعے یہ ویڈیو ہمارے چینل کے اوپر بتایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں اوکے لکھے تو ہمارے ہر عمل کی آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ دوستو یہ سب سے پہلے یہ نقش کے اوپر آپ کے وائٹ بورڈ کے اوپر آپ کو یہ 4 چالیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک آتشی چال ہے، ایک خاکی چال ہے، ایک آبی چال ہے اور ایک بادی چال ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب یاد رکھیں آتشی چال کیا ہوتی ہے، پہلے یہ سمجھیں، مثلث نقوش 9 خانے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں 4 چالیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں استعمال کا طریقہ جو ہے، مطلب کہ یہ آپ کو کس طرح استعمال ہوگا یا کیا، وہ تو آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے، لیکن یہ جو طریقہ کار مکمل آپ کو اس میں بتایا جا رہا ہے، یہ آپ سے پہلے، سب سے پہلے ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ان جو ہے نا نقوش کو، ان چالوں کو، ٹھیک ہے، یہ چالیں اپنے آپ سنبھال کے رکھ لیں، مطلب کہ لکھ کر اپنی پرسنل ڈائری کے بیچ میں لازمی لکھے، تاکہ آپ مستقل جو آئندہ آنے مستقبل میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آتشی چال کس لیے کام آتی ہے؟ سب سے پہلے جو نقوش جلائے جاتے ہیں، جن کے فلیتے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آتشی چال کے لیے کام آتے ہیں۔ خاکی چال جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مٹی میں دفن کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر پرانی قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں، ان نقوش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آتش آگ میں جو جلانے والے، خاکی مٹی میں دفن کرنے والے، آبی پانی میں بہانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بادی جو ہوتے ہیں وہ پہننے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب کو اپنے مزاج کے حساب سے استعمال کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو استعمال جس طرح ان کے اندر 1 2 3 4 5 6 لکھا ہوا ہے، جب آپ کوئی بھی نقوش آپ کو مکمل بتایا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ کس طرح آپ نے سب کچھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی مکمل طور پہ آپ کو جو ہے نا سب کچھ سکھایا جائے گا۔ تو اور اس ویڈیو کی اجازت سب کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی لوگ جنہوں نے ہمارے روحانی عملیات کورس کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اعظم کی زکوٰۃ، ہمارے جن لوگوں نے فیس ادا کر کے ہمارے اس میں اعظم کے عمل کی زکوٰۃیں وغیرہ ادا کی ہے، ٹھیک ہے، چلا کشی کی ہے، ان کو اس ویڈیو کی مکمل طور کے اوپر اجازت ہے، ٹھیک ہے، اور ہر کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ کو چالیں سب سے پہلے بتائی گئی، آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ان چالوں کو آپ اپنے پاس جو ہے نا محفوظ کر کے رکھ دیں، کیونکہ جب تک نقش کی چال صحیح نہیں ہوتی ہے، آپ نقش کو کبھی بھی نقش کام نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آتشی، خاکی، آبی، بادی، یہ تینوں چالیں ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کو پتہ چل گیا جس کے اوپر جادو ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جلانے کے لیے جو نقش دینے ہیں وہ آپ آتشی چال سے فل کریں گے،
ٹھیک ہے، جو آپ نے اس کو پلانے کے لیے نقش دینے وہ آپ آبی چال سے فل کریں گے، اور جب جو آپ نے اس کو مطلب کہ مٹی میں دفن کرنے کے لیے دینے ہیں وہ خاکی میں کریں گے۔ تو مختلف چیزوں کے لیے مختلف نقوش استعمال ہوگے، اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، ہم ہمیشہ یہی آپ کو بات بولتے ہیں کہ ایک ہی عمل کے اوپر ریاضت کریں۔ اگر آپ نے نعت علی شریف کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو آپ نعت علی پہ اتنا کمال حاصل کریں کہ آپ کو کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے چھ کاف کی زکوٰۃ ادا کی تو چھ کاف کے اوپر آپ اتنا کمال حاصل کریں کہ آپ کو کوئی دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر آپ نے سورہ مزمل کی ریاضت کی ہے تو اس کے اوپر اتنا کمال حاصل کرے کہ آپ کو دوسرا کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی وظیفے کے اوپر جو ہے نا جو آپ ریاضت کیا کریں، یہ نہیں کہ در در آپ عملوں کی وظیفوں کی اجازتیں لیتے جائے اور کرے کوئی بھی نہ۔ ہمارے سے 100 بندے اجازت دیتے کرتے صرف ایک کہ وہ بھی پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ تو یہ جو کہ مطلب کہ آپ کو میں نے مکمل ڈیٹیل بتائی ہے، مکمل سب کچھ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایز اے استاد آپ کی روحانیت مطلب کہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بتایا ہے، کیونکہ استاد کا کام ہوتا ہے آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو گائیڈ کرے، آپ کو بہترین وہ چیز بتائے جس کو جو کہ مطلب کہ آپ سمجھ سکے، ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ استاد ہمیشہ وہی چیز بتاتا ہے آپ کو، یہ آپ اپنے ذہن میں بات رکھیں۔ اور استاد کی رہنمائی، استاد کی گائیڈنس اور اس کا لیکچر، ٹھیک ہے، یہ سننا آپ لوگوں کے فرض ہے، کیونکہ جو لوگ استاد کی عزت نہیں کرتے، جو لوگ استاد کا احترام نہیں کرتے، وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ادھر ادھر یہ وہ بھاگ دوڑ کر لیں تو کچھ بھی نہیں، روحانیت میں آپ کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، ایک قطرہ بھی نہیں۔ جب تک آپ استاد کی جو ہے نا اس کی رہنمائی نہ حاصل کرے، اس کے کہنے کے اوپر نہ چلے، مشکلات سے مشکلات آتی جائے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ استاد کے کہنے کے اوپر نہ چلے، استاد کے اوپر یقین کامل سے نہ چلے، استاد کے اوپر جو ہے نا اپنی آنکھیں بند کر کے نہ چلے، تو آپ کو روحانیت میں ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے، ایسے ایسے لوگ جن کو 20 سال ریاضت کرتے ہوئے استاد کی زیر نگرانی کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا، لیکن وقت آنے کے اوپر ان کی ایک چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے، حالانکہ وہ ان کا امتحان ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ان کو ملنا سب کچھ تھا، لیکن 25 سال ویٹ کروانے کے باوجود جب انہوں نے نافرمانی کی، ان سے سب کچھ نہ لیا گیا، اور جنہوں نے 30 سال بھی ویٹ کیا ان کو بہت کچھ مل گیا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔